أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. السلام علیکم فقیم حضرات. ہم سب اس ملک کی مخصوص آب و ہوا کی وجہ سے بارش کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں ہر طریقے سے. لیکن اگر کبھی ہم اس پہ غور کریں کہ بارش برس رہی ہے، اس کا کوئی تعلق انسان کی زندگی سے ہے، کوئی مماثلت موجود ہے انسان سے، تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ایک عجیب چیز سامنے آتی ہے. یہ جو بارش ہے یہ ایک سائیکل ہے مسلسل. بادل ہیں جو فضاؤں میں ہوا کے دوش پر اڑتے پھرتے ہیں، ہوا انہیں اڑا پھرتی ہے، بلندی ہے انہیں، اور اتنے لطیف ہیں کہ ہوا کے دوش پہ آرام سے تیرتے رہتے ہیں. ہے وہ پانی سب کا سب. جب برستے ہیں تو وہی بادل، وہی پانی جو اتنی بلندی پر ہوا کے دوش پر اڑتا پھرتا ہے، وہ زمین پہ آن گرتا ہے. تو اس بلندی کو پستی نصیب ہوتی ہے. لیکن وہ پانی پستی میں رہتا نہیں ہے. سورج کی تپش اس پانی کو پھر بخارات میں تبدیل کرتی ہے اور وہ بخارات بن کے پھر بلندی کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ بادل کی شکل اختیار کر کے پھر ہواؤں پہ اڑتا پھرتا ہے. انسان زمین پر آنے سے پہلے عالم ارواح میں ہوتا ہے جو بلندی پر ہے، آسمانوں پر ہے. تو اس کی روح اس بلندی سے زمین پر آتی ہے، پستی کی طرف آتی ہے. اب یہاں آ کے اختیار اس کا اپنا ہے کہ وہ عیش کے دن گزار لے اور یہیں کا یہیں رہ جائے، اسی پستی کا شکار ہو جائے، یا اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام اور احکامات کے مطابق ڈھال لے اور وہ بلندی حاصل کر لے جو فرشتوں کو بھی نصیب نہیں، فرشتوں سے بلندر ہو جائے. تو جس طرح پانی پستی پر آنے کے بعد پھر تپش کے ذریعے سے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، تپتا ہے، تو اسی طرح انسان اگر اس دنیا میں آرام و آسائش اپنے لیے چننے کی بجائے مجاہدے سے گزرے، کیونکہ شریعت پر عمل باقاعدہ ایک مجاہدہ ہے، تو وہ مجاہدے کی آنچ اسے پھر بلندی کی طرف لے جائے گی. تو انسانی زندگی اور بارش میں بڑی گہری مماثلت ہے.
مجھ جیسے کم فہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم یہاں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، یا ہم چکی میں پستے ہیں، ہم لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید میری پکڑ ہو گئی، میری آزمائش ہو گئی. ہم یہ بھول جاتے ہیں. اس کی ایک مثال مولانا روم نے بڑی خوبصورت دی تھی کہ چنے بھوننے والی بھٹی پہ بیٹھی چنے بھون رہی تھی، تو اس نے چنے سخت گرم ریت میں ڈالے. تو جب ان چنوں کو تپش ملی تو ان چنوں نے بھٹی والی سے کہا کہ تم ہمیں آگ میں کیوں ڈالے ہوئے ہو، ہمیں کیوں تپش دے رہی ہو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا، کیا قصور کیا جو ہمیں تم نے آگ میں ڈال دیا. اس چنے بھوننے والی نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں سزا نہیں دے رہی، بلکہ تمہیں اس تپش میں ڈال کے پہلے سے زیادہ لذیذ بنا رہی ہے. جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو جب سزا دیتا ہے تو استاد کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شاگرد کو کوئی نقصان پہنچائے، کوئی ایذا پہنچائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی خامیوں کو وہ نکال باہر کرے اس طرح، تاکہ میرا شاگرد ایک اچھا اور قابل انسان بن جائے. یہ جو ہم دنیا میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، ہم سختیوں کو جھیلتے ہیں، حالات کے جبر کو برداشت کرتے ہیں، تو در حقیقت یہ آزمائش نہیں ہوتی ہماری، بلکہ رب تعالی ہمیں اس بھٹی میں سے گزارتے ہوئے چنے کی طرح، جیسے بھٹی میں ڈلنے کے بعد کچا چنا بھن کر لذیذ ہو جاتا ہے، تو ہمیں وہ اچھا بناتا ہے. یہ اصل میں اس کا پیار ہے کہ ہمیں اس بھٹی سے گزارتا ہے وہ، کہ ہم یہ دھوبی کے پاس آپ سفید کپڑا بھیجتے ہیں تو ان سفید کپڑوں کو بھٹی چڑھا دیتا ہے، رنگین کو نہیں چڑھائے گا کبھی، تاکہ وہ پہلے کی طرح سفید ہو جائے، اس کا میل پوری طرح نکل جائے، داغ دھبے دور ہو جائیں. تو انسان اس بھٹی میں ڈالا جاتا ہے کہ اس کے اندر کی تمام آلائشیں نکل جائیں اور وہ ایک بہتر انسان ہو جائے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم ذرا سا بھی اگر غور کر لیں تو پیغمبروں کو یہ زندگی عطا نہ ہوتی اس طرح کی. کوئی پیغمبر ایسا نہیں جو مشکلات میں نہ زندہ رہا. اگر یہ کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو اور اپنے محبوب بندوں کو یہ زندگی عطا نہ کرتا ہے جی مشکلات والی. اس لیے کہ رب کے لیے کیا دشوار ہے کہ کسی بھی انسان کو وہ اعلیٰ ترین پرآسائش زندگی عطا فرما دے. اس کے لیے تو کوئی دشوار نہیں ہے.
اسے تو صرف ایک خیال ہی اس کا کرنا ہے اور اس کا سوچنا ہے اور وہ ہو جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے انتہائی محبوب، ایسے محبوب کی جن کی محبت میں دنیا یہ کائنات تخلیق ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ یہ ایک آپشن موجود تھی کہ پرآسائش زندگی گزار لیں یا ایک سخت زندگی گزاریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپٹ کیا ایسی زندگی کو جس میں بڑی سختی تھی۔ میرے نزدیک تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ زندگی زیادہ بہتر ہے بنسبت اس زندگی کے جس میں حالانکہ جو نعمتیں اور جو مالی وسائل، مادی وسائل حاصل ہیں وہ بھی رب ہی کی عطا کرنا ہے، لیکن ان مادی وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال ہم صرف ایک صورت میں کر پاتے ہیں اگر ہم یہ سمجھنے لگیں کہ یہ رب ہی کی عطا کرنا ہے، یہ میرے نہیں۔ کیونکہ یہ کہنا کہ یہ میرا ہے یہی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اگر یہ سب میرا ہو تو پھر یہ میرے ساتھ جائے، پھر یہاں نہ رہ جائے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ یہ میرا ہے، نہیں، یہ رب کا عطا کردہ ہے اور اس پر میرا اتنا حق ہے جس سے میری جائز ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی ضمن میں ایک بات میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میرے نزدیک انسان جو دنیا میں آیا ہے، اگر زندگی گزارنے کا ڈھنگ ایک جملے میں کہنا ہو، ایک فقرے میں کہنا ہو، تو شاید میں اس کو اس طرح سے ادا کر دوں گا کہ انسان عبادت کرے اپنے رب کے لیے اور زندہ رہے دوسروں کے لیے۔ میرے نزدیک شاید وہی بہترین زندگی۔ یہ کسی صاحب نے سوال بھیجا ہے اسلام آباد سے۔ میرے نزدیک آپ ہمیشہ میاں بیوی کی شدید انبن اور غیر مطابقت کی صورت میں بھی شادی کو چلانے ہی کی بات کرتے ہیں۔ بھلا ایک فریق انتہائی زیادتی کرتا ہو اور بے انتہا قسم کی غیر اخلاقی علتوں میں ہی کیوں نہ مبتلا ہو، آپ کا دعا کے دوران پوچھنے پر بھی شادی کو چلانے کا یہی مشورہ ہوتا ہے۔ کیا اس کی وجہ سے ہمیں ایک ایسے کام سے بہرحال دور رکھنا ہے جو رب کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے، یا آپ کو دعا میں بہتری اور کچھ امید دکھائی دیتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ شادی کو چلانے کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی اپنے سوال ہی میں دے دیا کہ جس چیز سے رب تعالیٰ کراہت کا اظہار کرے، ناپسندیدگی کا اظہار کرے،
اس کو کوئی انسان کس طرح پسندیدہ قرار دے دے. اللہ نے تو یہی حکم دیا کہ آخری حد تک شادی کو بچانے کی، چلانے کی کوشش کریں. اس کے کسی بندے سے آپ پوچھیں گے تو رب ہی کے احکامات کے تحت بات کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے. یہ جو آپ کے سوال کا ایک حصہ ہے کہ آپ کی بیگم، کسی بھی انسان کی بیگم صاحبہ خواہ انتہائی زیادتی کرے، بے انتہا قسم کی غیر اخلاقی علتوں ہی میں کیوں نہ مبتلا ہو جائے، اس میں شاید ہر آدمی مجھ سے اختلاف کرے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ روز قیامت ہم میں سے ہر شخص نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے ہی اعمال کے لیے رب تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوگا روز محشر، یوم حساب. اور اس دنیا میں بھی، یہ میرے تجربے کی بات ہے، اس لیے آخر پر میں نے کہا کہ اس دنیا میں بھی اگر کسی صاحب کی بیگم صاحبہ ان کے ساتھ انتہائی زیادتی کر رہی ہیں اور وہ اس زیادتی کے جواب میں حسن سلوکی کرتا ہے، بندہ اپنے حقوق ادا کرتا ہے 100% نہیں بلکہ اس سے کہیں آگے جا کے، تو کیا صرف یہی شکر کرنے کے لیے کافی نہیں کہ میں روز حساب رب تعالیٰ کے حضور جواب دہی سے بچ جاؤں گا اس معاملے میں، کہ مجھے یہ جواب نہیں دینا پڑے گا کہ ٹھیک ہے تمہاری بیگم تو جو کچھ کرتی تھی وہ کرتی تھی، وہ تو پوچھ لیا جائے گا اس سے، لیکن تمہارے ذمے جو حقوق تھے اس کے تم نے وہ پورے کیوں نہیں کیے، تو اس کا جواب تو مجھے دینا ہوگا. تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے حقوق 100% سے آگے جا کر ادا کرتا ہے، وہ احسان کے زمرے میں چلا جاتا ہے، اتنے حقوق ادا کرتا ہے کہ وہ احسان کے درجے تک چلا جاتا ہے کہ اس احسان کا سلوک کرنے لگتا ہے. تو نہ صرف یہ کہ جواب دہی سے بچ گیا بلکہ انعامات کا حقدار ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے کہ بیگم ہی کیا کسی بھی شخص کی زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دیا ہے. ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، تو اس پیار کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیا جائے. کیا ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک نہیں ہمارے سامنے؟ تو میں تو وہ بات کہتا ہوں جو سنت ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ان کی تمام تر زیادتیوں، کوتاہیوں، تند خوئی، تند بیانی، ان سب چیزوں کے باوجود حسن سلوک کر لیا جائے تو اس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی مل جائے گا. ایک سوال صاحب نے پوچھا ہے کہ 7 کا عدد اور 11 کا عدد، اس پر روشنی ڈالی جائے کیونکہ قرآن پاک میں متعدد بار ان اعداد کا ذکر ہے.
مسلمان ان قصوں میں نہیں پڑتا ہے کہ کون سا عدد میرے لیے سعد ہے اور کون سا منحوس ہے. اگر اس عدد کے تحت میں کام کروں گا تو وہ کام کیسے رہیں گے؟ مسلمان کا تو تمام تر بھروسہ اپنے رب پر ہے. لیکن چونکہ آپ نے ایک سوال پوچھ لیا تو میں بطور علم کے تمہیں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، لیکن ان کے ساتھ ہونے پر، ان کے انسانی زندگی پر اثر انداز ہونے پر ایمان نہیں ہے میرا. رب جب چاہے کسی بھی چیز کے اثرات کو بدل کے رکھ دے. ایک سیکنڈ کے 1000 میں حصے کا بھی کام نہیں اس کے لیے. وہ یہ 7 کا عدد عام طور پر روحانیت کا عدد کہلاتا ہے، اور وہ روحانیت کا عدد اس لیے کہلاتا ہے کہ یہ تعمیر کا عدد ہے. اور جیسے 7 آسمان ہیں، زمین کی 7 تہیں ہیں، روشنی کے 7 رنگ ہیں، تو یہ اس کو روحانیت سے متعلق کہا جاتا ہے کہ روحانیت کا نمبر ہے 7. اور 11 کا عدد رب کا عدد مانا جاتا ہے کہ اللہ کے اگر اعداد نیومرولوجی کے تحت ورک آؤٹ کیے جائیں تو وہ 11 بنیں گے. اور اسی لیے 11 کے عدد کو نیومرولوجی میں 1+1 کے 2 سنگل ڈیجٹ میں نہیں لایا جاتا، یہ 11 ہی کی صورت میں رہتا ہے، اس کو توڑا نہیں جاتا کبھی. اور اس کے بارے میں ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم 11 لکھتے ہیں تو 2 لائنیں متوازی لائنیں ہم ڈالتے ہیں. تو یہ ہم سب کو جیومیٹری کا اصول معلوم ہے کہ جو پیرل لائنز ہیں وہ انفینٹی کہلاتی ہیں، وہ کہیں ملتی نہیں آپس میں، انفینٹی ہوتی ہے. اور رب تعالیٰ انفینٹی ہے، لامتناہی ہے وہ. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس میں مبارک کے نام بھی 11 ہی بنتے ہیں، حروف 11 ہی بنتے ہیں. تو ان کے پیچھے یہی، لیکن ان کو صرف علم کی حد تک تو سوچئے، لیکن بھروسہ رب پہ کیجئے، اعداد پر بھروسہ نہ کیجئے. اور یہاں کسی وقت شاید ایک میں نے عرض کی تھی کہ جس طرح بائبل پر اور تورا پر بڑی ریسرچ ہوئی کہ ان کتابوں کی، ان الہامی کتابوں کی تحریر کس حرف پر بیلنس کی گئی ہے. بہت سے جیوز نے اس پر کتابیں لکھی، غالباً تین کتابیں تو میری نظر سے گزری. اسے بائبل پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئیں. ان کی دیکھا دیکھی کچھ لوگوں نے ریسرچ کی قرآن پاک پر بھی. تو ایک صاحب اپنی لکھی ہوئی کتاب میرے پاس لے کے آئے اور انہوں نے کہا صاحب قرآن پاک جو ہے وہ اس ہندسے پر ہے، تو آپ کسی آیت کا ٹوٹل کر لیجئے، کسی سورہ کا ٹوٹل کر لیں، سب وہی حرف بنے گا، نمبر بنے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ چلیے ایک مہربانی اور کر لیجئے، میرے کہنے سے آپ ایک کا عدد لے کے اس پہ کر لیجئے، جو مکمل کر لیں آپ تو مجھے بتائیے گا کہ یہ قرآن پاک کیا اسی پر بنیاد نہیں اس کی. اور جب وہ کر چکے ہیں تو پھر 2 پر کر لیجئے گا، 3 پہ کر لیں، 4 پہ کر لیں،
تو 1 سے 9 تک جتنے نمبر ہیں ان پہ تحقیق کیجئے تو آپ کو ہر نمبر یہی لگے گا کہ اسی پر قرآن پاک کی بنیاد ہے. اس لیے وہ الہامی کتاب ہے، رب کا کلام ہے. وہ اس کو آپ کسی زاویے سے بھی دیکھیں گے وہ مکمل ہی دکھائی دے گی. انسانی ذہن اس کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا. ہم تو اس کے چھپے ہوئے معنوں کو نہیں دیکھ پاتے. بھائی یہ ایسے سوال جو میرے بس کے نہیں، میری استعداد اور سطح سے کہیں بلند ہیں، وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس سے پہلو تہی کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ویسے ہی پھر ایک سوال پوچھ لیا. یہ آپ کو کوئی ایسے صاحب ایسے سوالوں کا جواب دے پائیں گے جو اس تجربے سے گزرے ہوئے ہوں. میرے بس کے تو یہ نہیں ہے. میں تو اس کے حروف ابجد سے بھی واقف نہیں ہوں. یہ سوال جو آپ نے پوچھا اس کا جواب میں کیا دے پاؤں گا؟ میرا واسطہ ان چیزوں سے کبھی پڑتا ہی نہیں ہے زندگی میں. ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ کسی جگہ پڑھا تھا کہ ایک مرید سچے مرشد کی تلاش میں ہوتا ہے اور اسی طرح ایک مرشد سچے مرید کی تلاش میں بھی ہوتا ہے. ان الفاظ پہ کچھ روشنی ڈال دیجیے. بھائی پہلے تو ایک کام کر لیں کہ مجھے کوئی ایک سچا مرشد بتا دیجیے کہ وہ وہاں ہے تو میں جا کے ان کو دیکھ لوں. اور پھر کوئی مرید بھی ڈھونڈ دیجیے. میں تو بڑا تلاش میں رہتا ہوں کہ کوئی مرید مجھے ملے جو مجھے اٹھ کر سلام تو کر لیا کرے. یہ راہ میرے بس کی نہیں ہے. یہ تو علم والے لوگ آپ کو بتا پائیں گے. میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ جو اس مقام پر آیا کہ وہ مرشد بن جانے کا اہل ہو جائے، بہت بڑا مقام ہے وہ. تو وہاں تو باقی سب تلاش ختم ہو جاتی ہے. صرف ایک تلاش باقی رہتی ہے کہ میرا دوست مجھے کب ملے گا. وہ اپنے دوست کی تلاش میں رہتا ہے اور اس کا دوست رب ہے. جو مرشد ہے، سچا مرشد ہے، اس مقام تک آیا ہے تو وہ تو مرید کی کیوں تلاش کرے گا؟ اگر مرید کی تلاش کرتا ہے تو وہ مرشد نہیں ہے. پھر اس مقام پر پہنچنے کے لیے تو فنا فی اللہ ہونا پڑے گا اسے. تو فنا فی اللہ ہو جانے کے بعد انسان کی تلاش باقی ہی نہیں رہتی. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں اور یقین طور پہ یہ غلط خیال ہوگا میرا کیونکہ میری یہ رائے ہی نہیں ہے. یہ تو علم والے بتاتے ہیں. صحیح. ہاں سچا مرید ضرور مرشد کی تلاش میں رہتا ہے، اس لیے کہ وہ سیکر ہے، وہ متلاشی ہے. اس کو علم چاہیے اور علم اسے ملے گا کسی سچے صاحب علم سے. صاحب علم کے علاوہ اسے کوئی وہ علم دے نہیں سکتا جس کی تلاش ہے اسے. تو مرید تو سچے مرشد کی تلاش میں ہو سکتا ہے. وہ لاجک سمجھ میں آتی ہے میرے، کیونکہ وہ علم کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھے گا تو رفتہ رفتہ اوپر چڑھے گا، پھر اس مقام پر چلا جائے گا کہ جہاں وہ رب کے تلاش میں شروع ہو جائے کہ میں رب کو ڈھونڈوں. جب وہ رب کی تلاش میں نکلے گا تو وہ انسانوں سے بیگانہ ہو جائے گا.
میں اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں عرض کر سکتا. ان کا اگلا سوال پھر وہی اسی جگہ لے گئے. بھائی کوئی صاحب علم ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ میں نہیں. کہ خیال، الہام، کشف، ان سب کیفیات میں انسان فرق کیسے کر پاتا ہے؟ اس کو کیسے ادراک ہوتا ہے کہ یہ خیال ہے، الہام ہے یا کشف ہے؟ بڑی سامنے کی بات ہے. میرے سامنے اگر کسی نے لکڑی رکھی ہے، اینٹ رکھی ہے، لوہے کا ایک پیس رکھا ہے، تو میں ان تینوں میں کنفیوز نہیں کر سکتا کہ یہ ان میں سے لوہا، اینٹ یا لکڑی یہ کون سی ہے. وہاں کنفیوژن نہیں ہوگا. میں کلیئرلی اس کو دیکھ پاؤں گا کہ یہ لکڑی ہے، یہ مٹی ہے اور یہ لوہا ہے. تو خیال کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. وہ انسان کو پتا ہے کہ یہ خیال پیدا ہوا میرے دل میں، اس لیے کہ وہ کہیں الجھا، کسی چیز پر غور کرنا شروع کیا اس نے، تو اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ ایسا ہے. یہ خیال ہے. اس میں آپ ایک چیز بھول گئے کہ خیال کے بعد رویا کا مقام آتا ہے، کہ وہاں انسان خواب میں دیکھنے لگتا ہے چیزیں. اور وہ عام طور پر صبح فجر کی نماز سے فوراً پہلے یا فجر کی نماز پڑھ کے اگر انسان سویا تو جب کوئی چیز دیکھے گا تو وہ سچا ہوتا ہے خواب، وہ رویا کہلاتا ہے. تو جو چیزیں آدمی عالم رویا میں دیکھتا ہے اس کو رویا کے نام سے ہم جانتے ہیں. الکا اس کے بعد آتا ہے، الہام اس کے بعد آتا ہے. انسان کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے تو اس کا سولوشن رب تعالیٰ اسے عطا کر دے گا، دے دے گا. وہ الہام ہے. وہ گمان نہیں پیدا ہوتا، شاید والی بات نہیں ہوتی، وہاں ایک یقینی بات ہوتی ہے. اور کشف، وہاں تو بالکل کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتا کہ وہ بالکل اسی طرح انسان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے کھلی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں. تو یہ کیفیات ساری کی ساری اپنی اپنی ایک علیحدہ حیثیت لیے ہوئے ہیں. وہاں کنفیوژن نہیں ہو پائے گا کبھی. تو جب اللہ تعالیٰ آپ پہ وہ رحمت نازل فرمائے گا کہ آپ کو ان مقامات سے گزارے تو آپ کو کنفیوژن بالکل نہیں ہوگا. خود انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خیال پیدا ہوا میرے دل میں، یہ میں نے خواب دیکھا ہے، یہ سچا ہے یا غلط ہے، یہ الہام ہوا اور یہ کشف ہے. اس لیے وہ تو فلم کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے انسان، جیسے ٹی وی دیکھتے ہیں آپ. اس کی اور صاحب کا سوال ہے. جیسا کہ بڑے شاہ صاحب نے آپ کو فرمایا تھا کہ مجھے آپ کا چہرہ بہت پہلے دکھا دیا گیا تھا، آپ نے میرے پاس آنے میں دیر کر دی، میرے پاس جتنا تمہارا حصہ تھا وہ تمہیں دے دیا. تو کیا ہر مرشد کو اپنے مرید کا چہرہ اسی طرح دکھا دیا جاتا ہے؟ وہ اسی طرح اپنے مرید کو اس حصے کو. بھائی پہلے مجھے مرشد بنا دیں، میرا بھی بھلا ہو جائے گا تو آپ کو بھی سوالوں کے جواب دے دوں گا میں. اگر
دیکھیے، ایک روحانیت کے راہ پر اور علم کی راہ پر ایک میں عرض کر دوں، راؤنڈ اباؤٹ وے میں کوشچن نہیں کیا جاتا. آپ ڈائریکٹ کوشچن کریں گے تو اس کا ایک کلیئر کٹ جواب ملے گا جس سے انسان کا اطمینان ہو جاتا ہے. جب اپنے سوال کو، اپنے خواہش کو ہم علمی سوال کی شکل دے کر پوچھتے ہیں تو جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ اس کو علم کے زمرے میں لے کے علمی جواب عطا کر دیتا ہے. وہ علمی جواب ہوتا ہے، اس سے آپ کی تسکین نہیں ہوگی کیونکہ جاننا کچھ اور چاہتے ہیں آپ. تو اس کا ڈائریکٹ کوشچن پوچھئے تاکہ وہ ڈائریکٹ جواب آئے، اس سے آپ کی تسلی ہو جائے گی. یہ مجھے سوال برا نہیں لگا قطعی طور پر، میں تو صرف آپ کا بھلا چاہتا ہوں. ڈائریکٹ کوشچن پوچھ لیجیے تاکہ ایک دم سے پتہ چل جائے. جن صاحبان نے مرشد کی جگہ لینی ہوتی ہے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، عام طور پر انہی کا چہرہ مرشد کے سامنے آتا ہے. یہ سوال ہے، کیا جواب ہے آپ کے؟ اب اس سے آپ کی تسلی نہیں ہوگی، پوچھنا کچھ اور آپ چاہتے ہیں. دیکھیے، کسی کا چہرہ دکھایا گیا ہو یا نہ دکھایا ہو کسی بھی صاحب علم کو، اس طرح میں دعا کے لیے ایک عرض کرتا ہوں کہ جب ہم کسی سے دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں، وہ مجبور ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کر دے. اس لیے کہ اگر وہ دعا نہیں کرے گا تو رب کی نظر میں کنجوس کہلائے گا، بخیل کہلائے گا، اور بخیل پر رب کی لعنت ہے. تو کوئی شخص اپنے آپ کو بخیل کہلانا پسند نہیں کرتا، وہ پابند ہے آپ پر، آپ کی دعا فوراً کر دے گا. اسی طرح جو صاحب علم ہے، رب نے اس کو علم عطا کیا ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے. اس کے پاس جو اس نیت سے آئے گا کہ اس سے علم لے، وہ اس کو کشف کے ذریعے پرکھ لے گا، تول لے گا. تو علم دینے میں جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہوں گی، جو عادات رکاوٹ بن رہی ہوں گی، وہ اس کو ایڈوائز کر دے گا کہ پہلے آپ ان چیزوں پر قابو پا لیجئے. جیسے ایک ایسی ایگزامپل دے رہا ہوں میں، مجھے بڑی بری عادت ہے کہ میں غیبت کرتا رہتا ہوں بیٹھا. تو جب میں اپنے مرشد صاحب کے پاس یا صاحب علم کے پاس جاؤں گا تو وہ جب مجھے کچھ دینے کے لیے تیار ہوں گے تو مجھے پہلے علم سے تول لیں گے اور مجھے کہیں گے کہ بھائی ایک کام کر لو، لوگوں پر کامنٹ نہ کیا کرو. اب وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ غیبت نہ کیا کرو کیونکہ دل نہیں توڑیں گے کبھی میرا، لیکن وہ بڑے مناسب لفظوں میں کہہ دیں گے کہ لوگوں کے بارے میں کامنٹ نہ کیا کیجیے. اگر غصہ آتا ہے، غصے میں میں برس پڑتا ہوں لوگوں پر، تو وہ فرما دیں گے کہ یہ غصے پہ قابو پا لیجیے، سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ غصے کو پی جایا جائے. اب وہ مجھے نہیں پتا چلے گا کہ در حقیقت وہ مجھے تیار کر رہے ہیں علم عطا کرنے کے لیے. تو وہ صاحب نظر ہیں، ان کو میری اصلیت نظر آ گئی کہ میں کنجوس ہوں، جو کہ ہوں میں. تو فوراً مجھ سے کہہ دیں گے کہ کنجوس رب کے قریب نہیں ہو سکتا کبھی. سخاوت سنت رب بھی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو آپ اس سنت پہ عمل کیا کیجئے. وہ یوں کہہ کے مجھے اس راہ پہ لگائیں گے. تو جب وہ گراؤنڈ تیار ہو جائے گی، وہ میری اپنی ہمت ہے کہ میں کتنی جلدی ہوں عادات پر قابو پا لوں گا. تو جب وہ یہ محسوس کریں گے کہ میں نے ان عادات پہ قابو پا لیا ہے تو اب زمین تیار ہے کہ وہاں بیج ڈال دیا جائے. فصل بونے کے لیے زمین تیار ہو گئی ہے. تو پھر وہ
علم کی کوئی ابتدائی چیز مجھے عطا فرما دیں گے کہ آپ یہ پڑھا کیجئے. اب اس سلسلے میں دو تین رویے ہوتے ہیں. اگر کوئی واقعی صاحب علم ہے اور بڑے مقام پر ہے علم کے، یا یوں کہیے کہ اس کے پاس علم بہت ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ تلاوت کلام پاک کیا کیجئے. اس لیے کہ جب تلاوت کلام پاک انسان کرے گا کثرت کے ساتھ، تو زمین خود بخود ہموار ہوتی چلی جائے گی، زمین خود بخود تیار ہوتی چلی جائے گی علم کی فصل بونے کے لیے، اور رب کی محبت جاگنے لگتی ہے قرآن پاک کثرت سے تلاوت کرنے سے. تو وہ بجائے اس کے کہ 20 چیزیں بتائے، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، اس کے پاس علم بے پناہ ہے. وہ اپنے علم کے زور پر جانتا ہے کہ مختصر لفظ میں نے کیسے ادا کرنے ہیں. تو وہ ایک کام کہتا ہے کہ صاحب آپ قرآن پاک کثرت سے پڑھا کیجئے. اب صرف کلام پاک پڑھنے سے کیا کیا چیزیں حاصل ہو گئیں؟ ایک تو انسان رب سے گفتگو کرنے لگا، کیونکہ قرآن کا پڑھنا اللہ سے ہم کلام ہونے کے برابر سمجھا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے، محاورت نہیں ہے، کہ انسان رب سے گفتگو کرتا ہے اس لیے کہ یہ اس کا کلام ہے، اس کا فرمان ہے. دوسرا، تلاوت کلام پاک جتنا کثرت سے انسان کرتا ہے، رب تعالیٰ کی محبت دل میں جاگتی ہے. تیسرا، انسان برائیوں سے دور ہونے لگتا ہے، اس کے اندر پاکیزگی آنے لگتی ہے. تو ایک ہی چیز کر لینے سے بہت سی چیزیں تیار ہو گئیں. اس کے بعد وہ پھر آپ کو پڑھنے کو کچھ دے دے گا کہ تلاوت کلام پاک جاری رکھیے، آپ یہ پڑھ لیا کیجیے. وہ ہوتی بڑی مختصر سی چیز ہے جو بھی بتائے گا، کیونکہ انسان کتنا بڑا صاحب علم ہے، علم کے کس مقام پر فائز ہے، وہ اختصار سے اس کے اظہار ہو جاتا ہے. مختصر گفتگو صاحب علم ہی کر سکتا ہے، مجھ جیسا ناخواندہ انسان نہیں کر پاتا. مجھے اپنی بات آپ تک پہنچانے کے لیے آدھے گھنٹے کی تقریر چاہیے، لیکن جو بہت بڑا صاحب علم ہے کوئی، وہ ایک جملے میں پوری بات کہہ دے گا آپ کو. یہ علم کا کمال ہے. تو اس قصے میں نہ پڑھیے کہ چہرہ دکھایا گیا یا نہیں دکھایا گیا. صاحب علم ڈھونڈیے، اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیے، جو وہ کہے آنکھیں بند کر کے کرنا شروع کر دیجیے. تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کے مرشد کو آپ کا چہرہ دکھائی دے، آپ کو دوسروں کے چہرے رب دکھانے لگے گا. کو قاف، پہاڑ اور قرآن پاک کی سورت قاف کا کوئی تعلق ہے؟ بات یہ ہے کہ یہاں شروع میں جب یہ نشست کی ابتدا ہوئی تھی، حروف مقطعات پر ذکر یہاں کافی بات چیت ہوتی رہی ہے ہماری، اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ 14 ہیں، اور ان حروف سے قرآن پاک کی آیات کی ابتدا ہوئی بھی ہے. اس کی ایک مصلحت ہے، ان صورتوں کو، ان آیات کو پڑھنے سے بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. پھر حروف مقطعات پر بڑی ڈیٹیل میں جب یہاں گفتگو ہوئی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر حرف 14 کے 14 کسی ایک پرٹیکولر چیز کو کمانڈ کرتے ہیں، اس کے حاکم ہیں، اس کے انچارج ہیں. اس حرف کو پڑھنے سے وہ کچھ حاصل ہوتا ہے.
یہ میں نہیں بتا پایا تھا کیونکہ اس پہ پابندی ہے کہ کس حرف کے پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے. جن لوگوں کے علم میں یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات کیا کیا کھیل کھیل دیتے ہیں اور کائنات کو چلانے میں یہ کہاں کہاں کیا کیا رول پلے کر رہے ہیں، وہ منہ کھولنے پر راضی نہیں ہوتے اس ایسپیکٹ پہ. وہ اپنے کسی شاگرد کو اگر کوئی حرف پڑھنے کو بتا بھی دیں گے تو اس کی پوری تفصیل میں نہیں جائیں گے. اتنا تو کہہ دیں گے کہ یہ پڑھ لو گے تو یہ ہو جائے گا، لیکن اس کی پوری بیک گراؤنڈ ایکسپلین کبھی نہیں کریں گے. تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے قاف. اس پہ نہ چھیڑیے، یہ سنبھالا نہیں جائے گا. اب یہ کسی صاحب نے، یہ غالباً روحانیت کی راہ کے مسافر بننا چاہ رہے ہیں اور جنات سے ڈر رہے ہیں، کہ ہم نے آپ کے لیکچر میں سنا ہے کہ روحانیت کی راہ کی پہلی سٹیج جس میں انسان کو جنات نظر آنے لگ جاتے ہیں، تو کیا اس راہ کا ہر مسافر سٹیج سے گزرنا لازمی ہے؟ حضور آپ ڈریے نہیں، یہ جنات انسان کے تابع ہوتے ہیں، تو جو آپ کا ماتحت ہے وہ آپ کو کیا کہے گا؟ یہ تو ہم نے ان کو اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے، ورنہ ان بیچارے جنات کی کیا مجال ہے. صاحب علم کے تو قریب سے نہیں گزرتے، اتنا خوف زدہ ہوتے ہیں وہ ان سے، ان کے پاس ہی نہیں آتے، بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. اور اگر کوئی بہت پاورفل صاحب علم ہے تو ویسے ہی جل کے بھسم ہو جائیں گے ان کے سامنے آنے سے. جنات کیا بہت سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اس راہ میں جب انسان چلتا ہے، بہت سی چیزیں دیکھتا ہے، کیونکہ انسان جب علم کے خاص مقام پر چلا جاتا ہے تو وہاں جا کے وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہوتا ہے، وہ وقت اور مکانیت کا قیدی نہیں رہتا، اس سے آزاد ہو جاتا ہے. تو رب تعالیٰ اسے ہزاروں سال پہلے اور ہزاروں سال آئندہ آنے والے معاملات بھی دکھا دیتا ہے اگر وہ چاہتا ہے تو. لیکن دکھاتا رب ہی ہے، اس آدمی کی اپنی کوئی قوت نہیں ہوتی. اس غلط فہمی میں نہ پڑیے، یہ صرف اور صرف رب کے تابع ہوتی ہے. تو جنات سے مت ڈریے، اگر کوئی کبھی آپ کو نظر آ جائے تو میرا بھی سلام عرض کرتے ہیں اسے، اور اس سے ہاتھ واتھ ملائیے. یہ بہت کتابوں میں اس سوال کا جواب لکھا ہے، اس پہ تقریباً ہر اسلامی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جن بچوں کے نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ لکھے ہوئے نام پر کیا کیا جانا چاہیے. معاملہ ادب کا ہے، جتنا ادب زیادہ کرے گا انسان اتنا پھل پا جاتا ہے. تو ادب کر لیجیے ان ناموں کا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرمودات پر مبنی کتاب نہج البلاغہ پڑھنے کا دل چاہے تو آپ کی رائے میں کس کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھنا چاہیے؟ کسی صاحب کا لکھ کے پڑھ لیجیے. اگر فرق ہوگا تو بہت ہی معمولی ہوگا. ترجمہ ایکسپلینیشنز میں فرق آ جاتا ہے کیونکہ ہر شخص اپنی ذہنی استعداد کے مطابق اس کی ایکسپلینیشن دے گا آپ کو. ایکسپلینیشن نہ پڑھیے اس کی، جسے ہم عرف عام میں تفسیر کہتے ہیں. ترجمہ پڑھ لیجیے، وہ اس میں فرق نہیں ہوتا.
دوسرا سوال کیا ہے کہ آپ کے نزدیک زندگی کی کیا تعریف ہے؟ یہ صرف ایک لفظ میں اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، فقرہ نہیں، لفظ، وہ ہے تغیر۔ جب تک کہیں تغیر ہے وہ چیز زندہ ہے، اور جہاں اس میں ثبات آ گیا وہ موت ہے، صرف موت کا ثبات ہے۔ یہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر ایک نوجوان پڑھا لکھا انسان خودکشی کرنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جائے اگر وہ باوجود سمجھانے کے بھی باز نہ آئے؟ میرے خیال میں سمجھانا کسی بھی چیز کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ تو پرسنل ایگزامپل ہے جو اثر انداز ہوتی ہے انسان پر۔ اگر ہم خود رب پہ بے انداز بھروسہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح پیروکار ہیں، تو رب تعالیٰ ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دے گا، وہ خود ہی ہو جائیں گی پیدا، وہ بغیر کسی ایفرٹ کے۔ کہ زندگی سے مایوس انسان اگر آپ کے پاس آیا تو آپ کی جسم سے نکلنے والی وائبریشنز اس پر خود بخود اثر انداز ہو جائیں گی اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ جیسے میں یہاں کئی بار میں نے ذکر کیا کہ کسی فقیر کو دیکھیے، وہ ویرانے میں ایک کٹیا میں بیٹھا ہوگا، ایسی کٹیا جس سے نہ بارش رکتی ہے نہ دھوپ پوری طرح رک پاتی ہے، سونے کے لیے اس کے پاس کوئی زیادہ اچھا بندوبست بھی نہیں ہے، کھانے کو پوری روٹی نہیں ہے، پہننے کو پوری طرح کپڑا نہیں ہے، لیکن وہ بے انداز خوش ہے، نہ صرف خوش ہے بلکہ بڑا ویلکمنگ ہے۔ تو جب انسان اس سے ملتا ہے تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بھی تو انسان ہے، کس طرح خوش ہے اسی طرح۔ تو میرے پاس تو پھر بہت سی نعمتیں ہیں اور میں ان کے باوجود مایوسی کی اس حد کو ہوں کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر انسان خود اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالے ہوئے ہے جو ایک مسلمان کا ہے، تو اس سے ملنے والا انسان مایوسی سے خود بخود نکل آتا ہے۔ اس کے پاس 2 منٹ بیٹھے گا، مایوسی خود بخود چلی جائے گی وہاں سے۔ یہ کبھی آپ کسی صاحب علم سے مل کے اندازہ لگائیے، کتنے ہی گرم موڈ میں ہوں آپ، اس سے ملیں گے، وہ بے شک آپ سے کوئی ہنس کے بات نہ کرے، لیکن اس سے مل کر جب اٹھ کے جائیں گے تو بڑے خوش موڈ میں ہوں گے آپ۔ یہ اس کلام الہی کا اعجاز ہے جس کی تلاوت وہ کر رہا ہے۔ سمجھانا تو کوئی حل نہیں ہے۔ میں اگلی اتوار تک کے لیے اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی بشرطِ زندگی آپ سے۔